السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے محنت کرنے والوں، اے ذمہ داری نبھانے والوں، آج کا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو خاموشی سے پسینہ بہاتے ہیں، اپنی خواہشوں کو مار کر اپنے بچوں کی مسکراہٹ اور گھر کی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اسلام میں عبادت صرف نماز، روزہ اور حج کا نام نہیں، بلکہ حلال روزی کمانا اور خاندان کی کفالت کرنا بھی عظیم عبادت ہے۔ وہ شخص جو صبح اندھیرے میں گھر سے نکلتا ہے، شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے بچوں کو فاقہ نہ کرنا پڑے، وہ اللہ کی نظر میں معمولی نہیں، بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سورۃ الجمعہ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حلال روزی کے لیے محنت کرنا، اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جو جتنی محنت کر رہا ہے، اللہ اس کی نیت اور کوشش دونوں کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکے، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آدمی کے لیے یہی کافی گناہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خاندان کو پالنا صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ایک دینی فریضہ ہے۔ محنت کرنے والے کے لیے اللہ کا انعام۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو شخص حلال کماتا ہے، صبر کے ساتھ مشکلات برداشت کرتا ہے، گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے وعدہ فرماتا ہے، رزق میں برکت، دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی معافی اور آخرت میں بلند درجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہاتھ جو محنت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ آج کے دور کا پیغام۔ آج کچھ لوگ حرام رشتوں کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، حرام کمائی میں وقتی سہولیت ہو سکتی ہے، مگر حلال محنت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جو باپ، ماں یا سرپرست ایمانداری سے کام کرتا ہے، اللہ اس کے بچوں کے مستقبل کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ اے محنت کش انسان، اگر دنیا تجھے نہ سراہ رہی ہو، اگر کوئی شکریہ نہ کہہ رہا ہو، تو غم نہ کر، تیرا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اجر لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال محنت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔